شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ رمضان کے اس آخری عشرے میں موجود ہیں. آخری عشرہ یہ 10 دن جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اس میں بہت سارے نیک اعمال اللہ کے بندے اور بندیاں کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک عمل وہ ہے جو اعتکاف کی شکل میں ہوتا ہے، جس کی کچھ باتیں ہم نے جمعے کے خطبے میں سنا، اور ساری بات کا خلاصہ ہمارا یہ تھا کہ جو بھی مرد یا عورت 10 دن پورے آداب کے ساتھ اعتکاف کی عبادت بجا لاتے ہیں، یقیناً لیلۃ القدر کو انشاءاللہ وہ پا لیتے ہیں. تو پہلی بات جب ہوتی ہے اعتکاف کے تعلق سے، تو بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو جمعے کے خطبے میں بتا دی ہیں. ایک دوسری بات جو آخری عشرے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو یہ ہوتی ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے. لیلۃ القدر جس کو پانے کے لیے ہم لوگ تاخراتیں جاگتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، اس کے لیے اگر سال بھر جاگنا پڑے تو بھی اللہ کے بندے جاگیں، جاگ کر لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. بندوں کے اندر وہ تڑپ اور جستجو پیدا ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اور کن راتوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. یہاں کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ نے قرآن مجید کی وہ بار بار صورت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ القدر لیلۃ القدر کے نام ہی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص لیلۃ القدر کو قیام کرے گا، لیلۃ القدر کو پالے گا، مطلب قیام کرے گا. لیلۃ القدر میں کیا عبادتیں ہم کرتے ہیں؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے روز ہم نے تراویح پڑھتے ہیں ویسے تراویح ہم نے پڑھا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایک آدھا گھنٹہ 30 منٹ یہاں بیان سنیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاں بہت کم لوگ سنت اور نوافل پڑھیں گے. اکثریت کیا کریں گے؟ باہر نکل جائیں گے. اب کچھ جائیں گے تو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں گھروں میں نماز پڑھ لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے پڑھیں. اب ہم کو جاگتے رکھنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے؟ کچھ بیانات سنائے جاتے ہیں، چائے بسکٹ کھلایا جاتا ہے. اللہ کے بندے جاگتے رہیں، سوئے نہ. لیکن جسے پانے کی جستجو ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کا وہ ثواب پائے، 80 پر 4 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرے، وہ پا لیتے ہیں. قال الامام مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اری اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلك فکأنہ تقاصر اعمار امتی،
کہ پہلے لوگوں کی جو عمریں تھیں وہ لمبی لمبی عمریں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر، نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کیا؟ اچھا 950 سال تبلیغ کیے تو ان کی عمر کتنی رہیں گی؟ تو عمریں لمبی تھی، ہماری عمریں کم ہیں۔ 50 کے بعد ہمارا کوئی بھروسہ نہیں، 50 کیا 5 سال کے بعد بھی بھروسہ نہیں، پیدا ہو سے 5 دن کے بعد بھی بھروسہ نہیں۔ عام طور سے جو لوگ زندہ رہتے ہیں اور جیتے ہیں، ذرا اچھی حالت میں جیتے ہیں 50 سال سے پہلے، 40 سال سے پہلے، اور پھر ہماری عمریں بھی کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے لیلۃ القدر اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ بھلی تمہاری عمریں کم ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مثل الذی بلغ غیرہم فی طول العمر فاعطاہ اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معطا کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس امت کی عمریں کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو عطا کیا ہے، لیکن اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے بہت سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کسی ایک رات بتا دیتے، جیسے لوگ پہلے 27 تاخرات کو جاگتے تھے، نہیں، اب دیکھا دیکھی تھوڑا ہر مسجد میں تاخراتیں مناتے ہیں، جاگتے ہیں۔ پہلے تو پرفیکٹ ہوتا تھا، 27 تاخرات کو مسجدیں سجتی تھیں، جاگتے تھے۔ تو بتایا گیا، عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں۔ ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو سنت تو یہ ہے کہ آخری 10 راتیں جاگی جائیں، 10 راتیں پورے لوگ جاگیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ علماء نے دونوں مطلب لیے ہیں کہ 10 راتوں کی اکثر حصہ جاگیں یا پوری راتیں جاگیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت لیلۃ القدر، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، یعنی مجھے خواب میں بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها، مجھے کسی میرے گھر والے نے جگا دیا تو میرا خواب ادھورا رہ گیا، میں بھول گیا۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی العشر الغوابر، کہا کہ یہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک خاص رات بتا دی جاتی تو ہم اتنے مزے سے جاگتے، خالی وہ ایک رات آپ کو عبادت کر لو گھر کو چلے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بندے جاگیں، بھلے چائے پی کر ہی صحیح اللہ اللہ بولیں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا ہے، مخفی رکھ دیا ہے، چھپا کر رکھ دیا ہے، جیسے جمعے کے دن کی وہ مبارک گھڑی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا، ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ کیا مطلب؟ کچھ بودے، کچھ سمجھ میں آیا بیٹا؟ پہلے لوگ فارسی پڑھتے تھے، مولانا بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھا، یہ جتنے علماء ہیں ان کو فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو شاید سلیبس سے بھی فارسی نکال دیے ہیں، بولتے ہیں کہ اب فارسی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے بولتے تھے فارسی پڑھو تیل بیچو، ہاں، تو اب پہلے تو فارسی میں بہت سارے چیزیں تھیں۔ بولتے ہیں ہر شب قدر بودے، ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر بھی بے قدر ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے قدر والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، چھپا دی جاتی ہیں تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للیلۃ القدر ان ناسا منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 7 تاخرات، یعنی شروع کے آخر کے 7 دنوں میں ہے۔ اس کے بعد کیا، 7 الغوابر
فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، کہا کہ آخری کے 10 راتوں میں. یہ ساری حدیثیں یہی بتاتے ہیں تحیّو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر وقال فی التسع الاواخر. یہی کہا کہ یا تو آخری کے 10 تاخراتوں میں یا تو آخری کے 7 دنوں میں یا 10 راتوں میں. یہ بات یہاں بتائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ عدد الملائکۃ فی لیلۃ القدر، کتنے فرشتے لیلۃ القدر کے دن آتے ہیں. اتنے فرشتوں کی تعداد، اتنے فرشتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں کی فوج آتی ہے لیلۃ القدر کے دن. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر انہا لیلۃ سابعۃ او تاسعۃ وعشرین. لیلۃ القدر بدلتے رہتی ہے، کبھی کسی رات 27، کسی رمضان 27 کو آتی ہے، کبھی کسی رات 21ویں تاخرات، آج 21ویں تاخرات ہے تو آج آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں. ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا. اتنے فرشتے اس رات ہوتے ہیں جتنے کنکر ہوتے ہیں، کنکر سے زیادہ فرشتے اس رات ہوتے ہیں. اتنی بابرکت وہ مجلس ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی علامتیں بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے، علامتیں جاننے سے پہلے ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کے دن آدمی کیا کرے. جیسے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کے دن کیا عبادتیں ہماری ہوتی ہیں. تو کہا کہ لیلۃ القدر میں سب سے پہلے قیام ہے، جو ہم نے پڑھا، تراویح کی نماز پڑھی، یہ قیام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. دوسرا اعتکاف ہے. اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں وہ ہوتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاشتا ہے. تو یقیناً اعتکاف کرنے والے کے لیے تو لیلۃ القدر پانا انشاءاللہ وہ تو گارنٹی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز الدعاء. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاخراتوں میں قرآن پڑھنے سے زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں دعا کروں. آپ قرآن پڑھیں گے یا دعا کریں گے، 2 آپشن آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ میں دعا کروں. دونوں چیزیں، ایک تو تراویح میں آپ قرآن سن لیتے ہیں، قرآن کیا، لیکن دعا کا جو مقام ہے، اب دعا کریں گے تو کیا کریں گے، کون سی دعا کریں گے، کیا دعا سکھائے ہیں، وہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں میری ماؤں سے، بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی کی سیرت کو پڑھیں، ام المؤمنین کی سیرت کو پڑھیں. ہر لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سوال کرتی تھی. کبھی حشر کا ذکر آیا تو کہا اللہ کے نبی جب حشر میں سارے ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کبھی شب قدر کا ذکر آیا تو کہا اللہ کے نبی میں کون سی دعا پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کے نبی نے دعا کیا تو اتنی خوش ہو گئیں کہ ان کا سر اللہ کے نبی کی گود میں گر گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میری دعا اتنی اچھی لگی تجھے، یہ دعا تو میں ہر امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، اور وہ کہتی ہیں میں نے جب پوچھا کہ کون سی دعا کروں پڑھوں تو کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس دعا میں کیا ہے، بس گناہوں کی بخشش ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس میں تو بس اللہ کی تعریف ہے کہ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو،
معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ میرے سے معاف فرما۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اس دعا میں تو بس میرے لیے بخشش کی بات ہے، معافی کی بات ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کی ساری چیزیں بھی آپ کو دے دیتا ہے۔ بہت ساری ہماری مرادیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے گناہ اس راستے میں آڑے آ جاتے ہیں۔ کبھی ٹیپ میں پانی نہیں آتا، کیوں آتا نہیں؟ اندر کچھ رکاوٹ بنی ہوئی رہتی ہے، اگر وہ رکاوٹ خالی ہو جائے تو پانی زور سے آئے۔ یہ ہمارے گناہوں کی رکاوٹ ہے جو آپ کو اچھے جاب سے محروم کرتی ہے، آپ کو اولاد سے محروم کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے محروم کرتی ہے، آپ کو خوشکن زندگی سے محروم کرتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علاج ہے ہمارے گناہ۔ اگر یہ گناہ بخش دیے جائیں، اسی لیے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو اسی لیے انبیاء نے کہا استغفار کرو۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذکر کرتے کرتے بیچ میں دو آیتوں کے بیچ میں فوراً کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بولی کہا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے وَإِذَا میرے بارے میں پوچھے تو کہے میں بہت قریب ہوں، میرے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو دو آپشن آپ کے پاس ہیں۔ لیلۃ القدر میں قیام ہو گیا، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو نعمت دے دی ہے۔ اللہ نے جب نعمت دے دی ہے تو اس کے آداب کے ساتھ اسے بجا لانے کی توفیق دے۔ جیسے میں نے جمعے کے خطبے میں کہا، کچھ لوگ ہو سکتا ہے جمعے کے خطبے میں ہمارے ساتھ نہ ہوں، جو لوگ اعتکاف میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے مثال دے کر سمجھایا، جیسے عطا بن یسار، انہوں نے مثال دے کر کہا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے لہو حاجۃ الی صاحب عظیم، کسی بڑے آدمی کے پاس اس کی ضرورت ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے، اس کے در پہ سوالی بن کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میری ضرورت پوری نہ ہو میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ کہ یہ 10 دن آپ نے اللہ کے در پہ سوالی بن کے آپ بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھرے، آپ یہاں سے جائیں۔ لیکن لینے کے انداز بھی ہوتے ہیں، طور و طریقے بھی ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے اخلاق بھی ہوتے ہیں، آداب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ کا ایک گھر ہے۔ ان آداب کا لحاظ کر کے آپ اعتکاف میں ہیں تو پھر یقیناً آپ فائدے میں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس پورے اعتکاف میں، اعتکاف کے ان پورے دنوں میں جو چیز مجھے اور آپ کو بچانی ہے وہ کون سی ہے؟ جمعے کے خطبے میں بولا زبان۔ ماشاءاللہ، زبان۔ یہ زبان بہت الا حصائد السنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو زبانوں کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ اعتکاف میں ہیں تو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، زبان کو کنٹرول رکھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جان لوں لیلۃ القدر کو، کیسے جانیں گے آپ؟ کیسے جانیں گے لیلۃ القدر کو؟ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس دن کی دوسرے دن کا سورج کیسے نکلے گا، اس دن کیسے ایک طرح کا سکون ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کسی دن 21ویں تاخرات کو آج کچھ دیکھ لینے کے بعد آج ہی گئی نہیں رات، وہ لیلۃ القدر تھی، سو مجھے لیلۃ القدر مل گئی، انہوں اطمینان ہوگا خلاص۔ اب باقی دنوں میں وہ اتنا اہتمام نہیں کریں گے، اور باقی دنوں میں اس سے زیادہ اگر یہ نشانیاں نظر آئیں گی تو گویا آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اصل لیلۃ القدر آپ سے چھوٹ گئی۔
تو مجھے اور آپ کو ساری راتیں محنت کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، قولی، اے عائشہ ایسا کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم بخش دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ساری مرادیں پوری کر دے گا، ہم میں کوئی آدمی پریشان نہیں رہے گا۔ بس گناہوں کی بخشش ضروری ہے، گناہوں کی بخشش ضروری ہے، جسے استغفار کہتے ہیں۔ بار بار ہماری بات یہی آ کر رکتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار ہم یہ کریں۔ الدعاء فی اللیلہ احب الی من الصلاۃ، دیکھیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کی بات انہوں نے نقل کی، الدعاء فی هذه اللیلہ احب الی من الصلاۃ، آج کی رات تاخراتوں میں مجھے دعا کرنا زیادہ پیارا ہے نماز پڑھنے سے۔ بعض اوقات انہوں نے کہا کہ دعا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ ویسے ہم لوگ دعا بہت کم کرتے ہیں، ہم لوگ دعا بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کے بارے میں کہنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ قال النووی، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، وَيُسْتَحَبُّ أَن يُكْثَرَ فِيهَا مِنَ الدَّعْوَاتِ بِمُهِمَّاتِ الْمُسْلِمِينَ، کہ آپ ایسا کریں کہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی خاص کر دعا کریں، اور یہ نیک بندوں کی عادت ہے، عارفین کی عادت ہے کہ وہ ساری امت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ان تاخراتوں میں کبھی آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ایسی بھیانک چیزیں، اگر آپ کا کوئی بچہ، چھوٹا بچہ سو رہا ہو، نیند سے اٹھے، سب سے پہلے وہ کسے تلاشے گا؟ بغل میں اس کی ماں نہیں ہے تو کسے تلاشے گا؟ اپنی ماں کو تلاشے گا، کچن میں جائے گا، ادھر باتھ روم میں جائے گا، مجھے ماں چھوڑ کے چلے گی کہاں؟ لیکن جن کی مائیں ہمیشہ کے لیے چلی جائیں، جن کی مائیں بمباری میں ہلاک کر دی جائیں، شہید کر دی جائیں، ان بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ ان معصوم بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے؟ ماں نہیں، ماں اور باپ دونوں سے محروم ہیں۔ یہ بلکتے بچے، یہ ہماری امت کے بچے ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں، جو ماں باپ کو تڑپ رہے ہیں، جو وہ دل کا غم تو چھوڑیے، روٹی اور پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں؟ ہم دعا کریں یا اللہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دے کہ ان کے غموں کا علاج ہو جائے۔ اور ایک بات انہوں نے کہا کہ البعد عن الشحناء والبغضاء، خاص کر ان راتوں میں بغض اور عداوت سے اپنے دلوں کو دور کر دیں، دلوں سے دشمنیاں ختم کر دیں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتلانے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ فتلاحا رجلان من المسلمین، اچانک دیکھا کہ دو مسلمان لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ قال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان و فلان فرفعت، کہا کہ میں تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آدمی لڑ رہے تھے، تو اللہ نے لیلۃ القدر کی وہ جو خاص رات تھی، اللہ نے اسے مجھے اٹھا لیا، میں بھول گیا، اور کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، کہا کہ اچھا ہوا اللہ نے بلا دیا، اور کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاشو 9ویں تاخرات میں،
والسابعہ 27ویں تاخرات میں، والخامسہ 25ویں تاخرات، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ لڑائی اتنی برکت والی چیز جس کی وجہ سے لیلۃ القدر بھلا دیا جائے، نہیں اچھی بات نہیں۔ لڑائی کتنی برکت والی چیز ہے دیکھیں۔ تو اسی لیے کہا کہ دلوں میں دشمنیاں آتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں آتی ہیں، تو یہ لڑائیاں گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس گھر میں دن بھر ماں باپ لڑتے رہیں، وہ بچے کیسا فیوچر پائیں گے؟ وہ بچے کیسی تربیت پائیں گے؟ ادھر سے بیلن چل رہا، ادھر سے ہنڈی اٹھ رہا، تو وہ گھر کتنا اچھا رہے گا؟ ایسا لگے جیسے کوئی میچ ہے، تو دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگے گا۔ تو ایسے اگر گھر میں بچے پلیں گے تو وہ گھر میں اللہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ گالیاں آ رہے ہیں، ادھر سے گالی، ادھر سے گالی، عجیب حال ہوگا گھروں کا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رات ہے، اس دن اپنے دلوں سے یہ ساری چیزوں کو نکال دو۔ یہی بے برکتی کی وجہ سے لیلۃ القدر ہم سے بھلا دی گئی۔ تو آدمی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لیلۃ القدر ایسی چیز ہے جو اس لڑائی کی وجہ سے، اس بری باتوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے امت سے اٹھا دیا۔ ما ورد فی علاماتها، لیلۃ القدر کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیا نشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ تو کہا عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال ہی لیلۃ صبیحۃ 27، کہا کہ وہ 27ویں تاخرات کی صبح تھی، اور اس کی نشانی تھی کہ اس دن کا جو سورج طلوع ہوا اس کی شعاعیں بہت ایسی تھی کہ اس میں زیادہ یہ حرارت نہیں تھی، بالکل ضئیل قسم کی، کمزور قسم کی وہ روشنی تھی، جیسے انہوں نے بتایا۔ لا شعاع لها۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفۃ حمراء ولا باردہ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، کہ لیلۃ القدر کی جو رات تھی نہ تو اس میں زیادہ حرارت تھی نہ گرمی تھی، اور سورج کی بالکل شعاعیں بھی بالکل ایسی نہیں تھی جس میں گرمی اور زیادہ حرارت والی ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساری اب یہ نشانیاں پانے کے لیے آپ نہیں پا سکتے، کوئی دیہات ہو، دیہاتی ماحول ہو تو ہو سکتا ہے آپ پائیں، لیکن یہ نشانیاں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ کو مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ ساری عبادتیں کرنی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تلاوت قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نفل نمازیں ہیں، اور پھر دعا ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ یہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عشر اواخر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، سارے کاموں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو اب رمضان ختم ہونے کو آ رہا ہے، ہمارا عمل کیسے تھا، کیسے ہم نے عمل کیا، اس کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ یہ 10 دن ہم کیسے گزارتے ہیں۔ ہم نے 20 دن اچھے گزارے، 10 دن ہم نے احساس نہیں کیا، تو پھر ہمارا رمضان کیسے ختم ہوگا؟ تو رمضان اچھا ختم ہو، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ نیک عمل کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یجتہد ما لا یجتہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اتنا اچھا عمل کرتے جو پہلے دنوں سے زیادہ اچھا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہت بہتر ہوتا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ شب قدر کی راتیں ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی ہم کوشش میں ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، عقل مندوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ جو بھی صدقہ و خیرات ہے آپ اللہ کے راستے میں کریں، زکوٰۃ آپ نے ادا کر دیا ہے تو نفلی صدقات اللہ کے راستے میں دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی صدقات کو قبول کرے، اور ساروں کی کوشش یہ ہو کہ لیلۃ القدر کو آپ پالیں۔ آپ نے
سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اعتکاف کیے؟ 20 دن. ماشاءاللہ 20 دن اعتکاف کیا. اور کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگانے کو کہا کہ میرا خیمہ لگا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے کہا کہ میرا خیمہ بھی لگا دو، میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. اس بیوی نے کہا تو اور ایک بیوی نے کہا کہ اچھا میرا خیمہ بھی لگا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ وہ ٹینٹ سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا البر یریدنا، کیا یہ سب لوگ نیکی چاہتے ہیں؟ ایک کا دیکھی ایک، ساروں نے ٹینٹ لگائے. جیسے خاندان میں ایک عورت بولتی ہے اچھا میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، اچھا خالہ بیٹھتی کہ خالہ کی دوسری خالہ بھی بیٹھتی، ان کو دیکھو اور ایک خالہ بھی بیٹھتی اور ایک آنٹی بھی بیٹھتی. یہ کیا ہے؟ دیکھا دیکھی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسا کرو میرا ٹینٹ بھی نکال ڈالو، جتنے ٹینٹ ہیں سب بھی نکال ڈالو، میں بھی نہیں بیٹھتا اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹینٹ نکلوا دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. جب لو لگاتے ہیں تو اخلاص سے ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعتکاف کیا. شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا پوری کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں لوگ جمع ہوں، مختلف گھروں سے الگ الگ ڈشز آئیں، آپ کے گھر سے بریانی، ان کے گھر سے خشکا پایا، سیویاں، سب مل کے بیٹھ کے پکنک کی طرح کھائیں. اعتکاف کا نام یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیر لگایا. حسیر لگانے کا مطلب تھا کہ اب دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دل جوڑنا چاہتا ہوں. کم کھائیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ زیادہ کھانا آدمی کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کثرت الخلطہ کثرت الاکل، یعنی زیادہ لوگوں کی دوستی، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ ساری چیزیں ہیں جو دلوں کی بیماریاں شمار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں اللہ سے بندوں کو دور کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جتنے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ بتلایا ہے. تو آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ یہ رمضان ہمارا ایسا ہو کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا، لیلۃ القدر کے ثواب کو پا لیا. اتنا ثواب 80 پر 4 سال کی عبادت، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رات اگر لیلۃ القدر کے آدمی کو ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور صبح تک یہ مجلس جاری رہتی ہے، تو آپ نے 80 پر 4 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا لی. 80 پر 4 سال ہم زندہ رہیں گے نہیں، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اتنی عبادت تو مجھے اور آپ کو مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ باقی تفسیر کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ آتے رہیں گی. بہت ساری کچھ سوالات بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ اس کے تعلق سے بہت سارے سوالات یہاں انہوں نے لکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. جب جتنا ٹائم ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ اس حساب سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے کریں گے. انہوں نے لکھا ہے حوار حول الاعتکاف، اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وارکان الاعتکاف، اعتکاف کے لیے کیا شرطیں ہیں، اور مل حکمت من الاعتکاف، اعتکاف کی حکمت کیا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے اعتکاف میں ہوں گے، تو اعتکاف کی حکمت کیا ہے، صرف اتنا سن لے کر بات اپنی ختم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ٹائم تو دوں میں کہوں کہ دعا کرو، نفل پڑھو، میں ہی سناتے رہوں، آپ سنتے رہیں گے، تو بولے آپ ٹائم تو دیں، ہم کچھ کر لیں. ہاں
تو میں ٹائم تو دوں، لیکن اتنا ہے کہ بس اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اعتکاف کرتے کیوں ہیں، اعتکاف کیوں ہم آئے ہیں، کسی کی دیکھا دیکھی آئے ہیں یا کچھ مقصد لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں لکھا ہے شرع الاعتکاف للتفرغ للعبادہ، اعتکاف اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے آپ خالی ہو جائیں۔ گھر میں ٹائم نہیں ملتا تھا، اب یہاں اچھا ٹائم ہے، آپ تنہا ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ والانقطاع، یعنی آپ بالکل کٹ جائیں، کس سے؟ عن العوائق، کسی طرح کا کوئی کمٹمنٹ نہ ہو۔ والشواغل، کوئی آپ کو مشغلہ نہ ہو۔ والحرف، اور کوئی آپ کو کام دھام نہیں۔ والاعمال، کیوں کام دھام نہیں؟ گھر سے کھانا آتا ہے، یہیں سے کھانا کا انتظام ہوتا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی کرنا نہیں، بس اللہ اللہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا نہیں۔ والاعمال الدنیویہ والشہوات والملہیات، نہ تو کوئی خواہش ہے نہ تو کوئی چیز ہے۔ والنظر الى زہرۃ الدنیا وزینتها، نہ تو دنیا کی طرف آپ کو دیکھنا ہے۔ والاقبال بالکلیۃ علی اللہ تعالی، بس آپ کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کروں۔ ینشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من هموم الدنیا وغمومها واحزانها، دل کے سارے غم آپ کے دل سے دور ہو گئے ہیں۔ واہتم بالطاعات والانکباب علی فعل الحسنات، بس نیکی کرتے جائیں، برائیوں سے دور رہیں، اور ایسی چیزوں سے دل کو بچائے رکھیں جس سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فالمعتکف من عکف قلبه علی عبادت ربہ، معتکف وہ ہے جو دل کو رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ فہذا الاعتکاف هو الخلوۃ الشرعیہ لهذه الامہ ولا يكون الا في المساجد، یہ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں نقل کی ہیں، اعتکاف کی ہی حکمت یہاں بیان کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں کہا وَأَرْكَانُ الْاعْتِكَاف، اعتکاف کے جو پلر ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ وَهُوَ الْمُكَلِّفُ، وہ یعنی ایسا مسلمان آدمی جو بالغ ہو۔ اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ بالغ ہو، چھوٹا بچہ نہیں، 15 سال 16 سال کا نہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ سال سے ایسا کوئی قانون ہم لا لیں کہ بالغ لوگ ہی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، جو حکومت کے قانون کے حساب سے 18 سال جن کے ہو چکے ہوں، جو ووٹ ڈالنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے، کس کی بات؟ کتاب کی بات ہے کہ اعتکاف کے جو ارکان ہیں، ارکان یہ ہیں البالغ، بالغ آدمی اعتکاف کرا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ العاقل، عقل مند، اور فیہ، اور مسجد میں یہ لوگ اعتکاف کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ والنیہ، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شرط کیا ہے اعتکاف کی؟ انہوں نے کہا کہ حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی ناپاک نہ ہو۔ ومن الحیض والنفاس، ایسی ساری چیزیں نہ ہوں، حیض اور نفاس سے عورت پاک ہو۔ اور فلا یخرج منہ الا لحاجت ضروریہ، بغیر حاجت کے، ضرورت کے وہ اعتکاف سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں وہ ساری چیزیں نہیں تھیں، گھر جاتے تھے، اگر غسل کرنا ہوتا ضرورت سے کھانے پینے کے لیے پھر واپس آ جاتے، ایسا جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں کھانے پینے کا نظم نہیں ہے تو آدمی باہر جا کر کھا لے سکتا ہے، پھر اعتکاف کی جگہ آ جا سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں کہی ہیں۔ تو کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ اذا دخل رجل المسجد، کوئی آدمی اعتکاف کے لیے آتا ہے، اللہ نہ کرے بیمار ہوتا ہے، تو کیا وہ ہاسپٹل جا کے علاج کر کے آ سکتا ہے کیا؟ پھر آ کر اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری جوابات انہوں نے دیے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ ہم سنتے ہیں۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے احباب سے کہوں گا کہ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ سورہ یوسف کی تفسیر رہے گی۔
آج میں نے چاہا کہ کچھ ضروری باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے کہوں۔ آپ سارے لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے لیلۃ القدر کی، اس کو تلاشنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ تو اس کے اختتام کے بعد اگر آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھیں۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو یہ کسی اور کو ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آدمی مناجات کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، آپ اس کے بازو میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں تو ڈبل سزا آپ، ایک تو آپ خود نہیں کر رہے ہیں اور کرنے والے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے، ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نہیں ہیں آپ کے اندر اتنی عزیمت ہے کہ آپ گھر جا کر عبادتیں کر لیں تو آرام سے جائیے، اپنے گھر کی بھی خیر و برکت سے بھر دیجئے۔ آپ کا وجود، آپ کی عبادتیں آپ کے گھر میں خیر و برکت کا باعث بنیں گی، آپ وہاں جا کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ ان گلیوں کے مکی نہ بنیں۔ گلی میں چوہے، گھوس، مچھر، یہ ساری چیز رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں یا تو مسجد میں جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، گلی میں اس طرح سے آپ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی، مجھے ساروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 بجے وتر کی نماز ہے، اس کا خاص کر خیال رکھیں، دعاؤں کا خاص کر خیال رکھیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔